أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کتاب التوحید کے ساتھ ہیں جس کے مؤلف ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں 1206، یعنی کہ ان کو فوت ہوئے تقریباً 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم امام کی قبر کو منور فرمائے۔ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی ہے، اور اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر بھی کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ کتاب پڑھنے کا موقع دیا۔ یہ کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، تو ہم سب کو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج باب نمبر ہے 39۔ باب کیا ہے؟ باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات میں سے کسی چیز کا انکار کیا، کسی چیز کو ماننے سے انکار کیا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ تو یہاں پہ پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ ہماری کتاب توحید کی کون سی قسم کے بارے میں ہے؟ توحید الوہیت کے بارے میں ہے، توحید عبادت کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا بندوں پہ حق ہے۔ اور اس توحید سے مراد کون سی توحید ہے؟ پھر توحید عبادت۔ اور یہ اشارہ ہے، اس کتاب کے نام میں بھی اشارہ ہے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے تو آپ نے کہا تھا، معاذ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ تو معاذ نے کہا تھا، اللہ کے رسول میں نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں۔ اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ وہ توحید ہے جو اللہ کا بندوں پہ حق ہے۔ لیکن آج کا باب، یہ تو باب اسماء و صفات، اسماء و صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، تو ایک قسم ہے توحید اسماء و صفات، تو اس کا تعلق تو توحید اسماء و صفات سے ہوا۔ تو یہ باب ہماری اس کتاب میں کیسے آ گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام صاحب نے اس کتاب میں توحید الوہیت ذکر کی ہے، توحید الوہیت سے متعلقہ مباحث بھی ذکر کی ہیں جن کا تعلق توحید الوہیت سے ہے، توحید عبادت سے ہے۔ تو توحید اسماء و صفات یہ توحید الوہیت کے لوازم میں سے ہے۔ وہ کیسے؟ عبادت کا حقدار کون ہے؟ عبادت کا حقدار وہ ہوگا جس کی صفات بڑی اعلیٰ، بڑی عمدہ اور بڑی کامل ہوں۔ جو ناقص ہے، عاجز ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس میں کمی پائی جائے، کمزوری پائی جائے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان معبودوں کے بارے میں جن کو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا رکھا تھا کہ یہ تو ناقص ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اعراف میں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو،
ان سے دعا کرو، پکارو، وہ تمہاری دعا کو قبول کریں اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تمہاری دعا کو وہ قبول نہیں کریں گے بلکہ تمہاری پکار کو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، فوت شدگان، قبروں میں مدفون، وہ تمہاری دعا سے بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس لائق کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو پکارا جائے اور ان سے دعا کی جائے؟ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ مالک نہیں ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ تو کھجور کی ایک گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وہ پوری دنیا کے مالک کیا ہوں گے، تمہاری حاجات کو کیا پورا کریں گے؟ وہ تمہارے محتاج ہیں، تم انہیں پکارو، تمہاری پکار نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار بیان کرتے ہیں کہ جو ناقص ہے، جو عاجز ہے، جس میں کمیاں پائی جائیں، جس میں کوتاہیاں پائی جائیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ وہی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، ساری کمال کی صفات اسی میں پائی جاتی ہیں۔ تو جس قدر ہم توحید اسماء و صفات کو مانتے ہوں گے، اسی قدر ہم یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ گہرا تعلق ہے توحید اسماء و صفات کا، کس کے ساتھ؟ توحید الوہیت کے ساتھ، توحید عبادت کے ساتھ۔ ویسے بھی جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، وہ اللہ کے بارے میں تعارف کیا کراتے ہیں کہ اللہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ اول ہے، نہ آخر ہے، نہ اللہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے، نہ اللہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہیں ہے، نہ اللہ کلام کرتا ہے، نہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں۔ تو ان صفات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو چیز ہوگی اس کے اوصاف ہوں گے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، مثال کے طور پہ یہ میں نے اینک پکڑی ہوئی ہے، تو اس کے بھی اوصاف ہیں، کیا اس کا فریم ہے، اس کا شیشہ ہے، اس کا یہ رنگ ہے، فریم کا یہ رنگ ہے۔ یہ میں نے رومال پہنا ہوا شماغ، یہ ہے تو اس کے بھی اوصاف ہیں۔ کیا اوصاف ہیں؟ مثال کے طور پہ جی اس میں یہ کپڑا استعمال ہوا ہے، اس کا رنگ سرخ اور سفید ہے۔ تو جو بھی چیز موجود ہے اس کے تعارف کے طور پہ کچھ نہ کچھ آپ کہیں گے، اس کی صفات بیان کریں گے۔ اور اللہ کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ اللہ یہ ہے، نہ یہ اللہ میں یہ چیز ہے، نہ یہ، تو پھر اس کا مطلب تو یہ نکلے گا نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ ہے تو اس کے اوصاف ہوں گے، اس کی صفات ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے بھی توحید اسماء و صفات کا توحید عبادت کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ اللہ موجود ہے اور اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، بڑی پیاری پیاری صفات ہیں، اور یہی اللہ ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اسماء و صفات میں سے کسی بھی چیز کا کیا کرے؟ انکار کرے۔ اسماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام، یعنی کہ اللہ کے نام کا انکار کرے، صفات اللہ کی صفات کا انکار کرے۔ تو کیا حکم ہے جی اس کا جو اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا انکار کرے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ تو جواب یہ ہے کہ جو عام اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ناموں اور صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتا دیا، یہ تو نام ہے نا، یہ تو صفات ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کوئی بھی بات بتائیں اور ہم کہیں آگے سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں کہ جنت ہے اور ہم کہیں جنت نہیں ہے، تو یہ ایمان ہے کہ کفر ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن کریم کی ایک بھی چیز کا آپ انکار کریں گے تو آپ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ کی ایک ایک بات مانی جائے گی،
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی کافر نہیں بلکہ مسلمان ہے، کیونکہ اس نے اگرچہ 5 باتیں اسلام کی نہیں مانی، 95 تو مانی ہے، تو اس کا موقف غلط ہے۔ اسلام کی ایک چیز کا بھی انکار کفر ہے۔ اللہ کی ہر بات کو 100% ماننا ضروری ہے۔ جس نے اسلام کی 95 باتیں مانی ہیں، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، اپنے اوپر احسان کیا ہے، اور ہمارا اس سے مطالبہ ہے، اسلام کا مطالبہ کہ باقی 5 کو بھی مانو۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اگر تم اللہ کی ایک نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، باقی کا بھی انکار کر دو۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو کیا کہا جائے گا؟ کافر۔ بلکہ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو عام اصول یہی ہے کہ جو اللہ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کا، اللہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن اس اصول کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اصول اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں عربی میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ التأویل یمنع التکفیر۔ التأویل یمنع التکفیر، کہ جنہوں نے اسلام کی کسی ایسی چیز کا انکار کیا، اللہ کے کسی نام کا انکار کیا، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا، تو اگر اس نے تاویل سے کام لیا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس نے جو حرکت کی ہے، جو کام کیا، وہ کفریہ ہے، لیکن اس بندے کو اس کی تحدید کر کے، تعیین کر کے، تخصیص کر کے کافر قرار نہیں دیں گے۔ اس بندے کا نام لے کے یا اس کی طرف خاص اشارہ کر کے اس کو کافر نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے اس کا یہ کام کفریہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ایک بھی صفت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن آپ ہم سے یہ کہیں کہ فلاں آدمی ہمارے شہر میں رہتا ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، وہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، کیا وہ کافر ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ نام لے کے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ نام لے کے کافر قرار دینے کی شرائط ہیں، اس کے موانع ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، تو وہ کام میرے جیسا طالب علم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کبار علماء کرام، ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، یا اس کے لیے کوئی باقاعدہ کمیٹی بنے جہاں پہ وہ آدمی پیش ہو، اس کے شبہات کا ازالہ کیا جائے، اس سے گفتگو کی جائے، اس کے بعد اسے بالتحدید، بالتعیین، بالتخصیص کافر قرار دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے ناموں اور صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کے کئی درجات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو سارے ناموں کا اور سب صفات کا انکار کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے نام مانتے ہیں الفاظ کی حد تک، لیکن ان ناموں کا معنی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ بصیر ہے، اور بصیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ کہتے نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، بس بصیر مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اصل میں انکار ہی کر رہے ہیں۔ الفاظ مان لیے، معنی و مفہوم نہ مانا، حقیقت نہ مانی تو کیا مانا؟ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہیں اور صفات کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ تو بات ادھر ہی آ جاتی ہے، کچھ کو مان لیا، کچھ کو نہ ماننا، تو یہ انکار ہی ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جنہوں نے کچھ کو مان لیا، ان سے گفتگو کرنا آسان ہے کہ بھئی آپ نے چند صفات کو مان لیا ہے تو باقی کو کیوں نہیں مانتے؟ جیسے وہ صفات ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو باقی صفات ماننے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمام نام مانتے ہیں، اللہ کی تمام صفات مانتے ہیں۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام مانتے ہیں، صفات مانتے ہیں، لیکن ان کا معنی کیا ہے یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ معنی کا ہم انکاری نہیں ہے، لیکن ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جی ہم نہیں جانتے۔
تو یہ بھی سلف کے طریقے پہ نہیں ہے، یہ بھی صحیح معنوں میں اللہ کے ناموں اور صفات پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے ناموں اور صفات پہ ایمان لانے والے صحیح معنوں میں وہ ہیں جو الفاظ بھی مانتے ہیں اور ان کے معنی بھی مانتے ہیں، البتہ کیفیت کی طرف نہیں جاتے۔ یعنی کہ میں یہاں پہ وہی الفاظ دہراؤں گا جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنے ہوں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا امام صاحب استوا کے بارے میں بتائیے کہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، استوا کی کیفیت کیا ہے؟ سوال اس نے کس کے بارے میں کیا ہے؟ کیفیت کے بارے میں۔ تو امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، استوا کا معنی ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں کہا ہمیں نہیں پتہ، یہ نہیں کہا ہم اللہ کا ثبوت کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں امام مالک؟ استوا کا معنی ہمیں پتہ ہے، واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، الرحمن العرش استوا، اللہ عرش سے اوپر ہے، تو استوا کا معنی ہمیں معلوم ہے۔ والکیف مجہول، لیکن اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، یہ بات ہمیں نہیں بتائی گئی، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کس کے بارے میں؟ کیفیت کے بارے میں، معنی کے بارے میں نہیں۔ اللہ کے ناموں کا معنی معلوم کیا جائے گا، بلکہ معلوم کرنا چاہیے، اس کے دروس ہونے چاہیے، اس کے دروس میں حاضر ہونا چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں دلچسپی اللہ کی ذات میں دلچسپی ہے۔ اللہ سے بہتر علم اور کیا ہوگا؟ ان کہ اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات لینا، اس سے بہتر علم کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے خالق کے بارے میں معلومات لینا، اس سے بہتر علم کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا معنی بھی معلوم کریں، اللہ کی صفات کا معنی بھی معلوم کریں، اور یہ بالکل درست ہے۔ فرمایا والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن صفات پہ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ الفاظ پہ بھی ایمان اور معانی پہ بھی ایمان۔ تو یہاں پہ امام صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے نام اور صفات میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے، یعنی کہ اس کا کیا حکم ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ وہم یکفرون بالرحمن، کہ یہ لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد ہے، آیت نمبر 30۔ یہ شروع سے آیت کیسے ہے؟ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب، کہ ہم نے آپ کو ایک امت میں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک امت میں رسول بنا کے بھیجا ہے، اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں، ان کے سامنے وہ کلام پڑھیں جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، جبکہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ رحمان کے ساتھ۔ قل کہہ دیجئے ہوا ربی، تم رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہو، وہ تو میرا رب ہے، وہ تو میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، میری موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، میرے سارے امور اس کے ہاتھ میں ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا، اعتماد کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا وہم یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ رحمان کی وحدانیت اور توحید کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہیں؟ اہل مکہ، قریش مکہ۔ کیا وہ اللہ کے منکر تھے؟ نہیں،
وہ تو اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، تو وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ تو وہم یکفرون بالرحمن کا مطلب پہلا کیا ہوگا؟ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں، سیڑھی ہیں، ذریعہ ہیں، بزرگ ہیں۔ تو وہم یکفرون بالرحمن کہ وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مراد رحمان کی توحید کا، توحید عبادت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کے نام رحمان کا، وہ انکار کرتے ہیں رب کے نام رحمان کا۔ اس تفسیر کی کیا دلیل ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو کس کو؟ رحمان کو، قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کو تو مانتے تھے، تو یہاں کیسے گستاخانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ رحمان جو تم لفظ لے کے آئے ہو یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور اس کی تائید آپ جانتے ہیں ایک اور معاملے سے بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے مسلم شریف کی، ویسے بخاری میں بھی آئی ہے، نمبر ہے اس کا 1784 1784۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ انس راوی ہے اس کی کہ ان قریشا صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم سہیل بن عمر، کہ قریشیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ صلح کی۔ کون سی صلح؟ صلح حدیبیہ۔ اور جو صلح کے لیے آئے ان میں ایک بڑا نام کس کا ہے؟ سہیل بن عمر کا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، نبی علیہ السلام نے جناب علی سے کہا کہ اکتب، کہ علی آپ لکھیں، کیا لکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ معاہدہ لکھوانے لگے ہیں اللہ کے رسول، بعد میں اس کے اوپر سین ہوں گے، انگوٹھے لگائے جائیں گے، اور آغاز معاہدے کا کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ فقال سہیل، تو سہیل نے کہا اما بسم اللہ، یعنی کہ اگر تم لکھو بسم اللہ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، فما ندری ما بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو ہم یہ نہیں جانتے کیا ہے، ولیکن اکتب ما نعرف بسمک اللہم، آپ وہ لکھیں جو ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم کس کو جانتے ہیں؟ بسمک اللہم، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ، اس کا مطلب اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور بسمک اللہم وہ لکھتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو وہ نہیں مانتے، یعنی کہ رحمان جو اللہ کا نام ہے اس کو وہ نہیں مانتے۔ تو وہم یکفرون بالرحمن کی دو تفسیریں پھر ہو گئیں۔ پہلی تفسیر کیا ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں رحمان کی توحید کا، وہ رحمان کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں رحمان کی عبادت میں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کے نام رحمان کا۔ ان دو تفسیروں میں سے کون سی تفسیر ہمارے باپ کے لحاظ سے مناسب ہے؟ نہیں، زیادہ واضح، تو زیادہ واضح جو ہے وہ دوسری ہے، زیادہ جو گہرا تعلق ہے وہ دوسری تفسیر کا ہے۔ باب کیا ہے کہ جو اللہ کے ناموں اور صفات میں سے کسی کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ ہم یکفرون بالرحمن، کہ اہل مکہ اللہ کے نام رحمان کا انکار کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس وجہ سے کافر قرار دیا۔ وفی صحیح البخاری، اور صحیح بخاری میں ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 127 127، قال علی رضی اللہ عنہ، کہ کہا امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ نے، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد جن سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم محبت کرتے ہیں
اور جن سے محبت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین اور ایمان سمجھتے ہیں، اور جن سے محبت کے ذریعے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب دے گا اور ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں گے، کیونکہ جناب علی سے محبت کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ مولا کا معنی کیا جی؟ مالک، مشکل کشا، حاجت روا نہیں۔ مولا سے مراد کیا ہے؟ دوست، محبوب، یعنی کہ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، میرے علی سے بھی دوستی رکھے، ان سے بھی تعلق رکھے۔ اور پھر دوسری حدیث فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جناب علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ اور ہم الحمدللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت جو شریعت کے مطابق ہے۔ لوگ ان سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں اور غلو کرتے ہیں، شرک کر جاتے ہیں، اور جب شرک کرے انسان تو جناب علی سے محبت اسے فائدہ نہیں دے سکے گی، کامیابی کا سبب نہیں بن سکے گی۔ جناب علی سے وہی محبت مفید ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو اور توحید کے اوپر رہتے ہوئے کی جائے۔ تو یہ ہے جناب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں کو بیان کرو، حدث الناس لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بیان کرو، لوگوں سے گفتگو کرو، بما یعرفون ان امور کے ساتھ جن کو وہ پہچانتے ہیں۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان یکذب اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کو غلط قرار دیا جائے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو جھوٹا قرار دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں سے گفتگو دھیان سے کی جائے، لوگوں کا لیول دیکھا جائے، لوگ کیسی گفتگو سمجھ سکتے ہیں ویسی گفتگو کی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جہاں پہ قبر پرست ہوں تو ان میں گفتگو کی جائے تو قبر پرستی کی کیا دی جائے؟ ترغیب دی جائے۔ کیوں جی یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ مراد نہیں ہے اس کی۔ اور یہاں پہ غور کیجئے، جناب علی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے گفتگو آپ اس بارے میں کریں جس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اس کو سمجھ جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ لوگوں کو وہ بتاؤ جو ان کو پہلے سے معلوم ہے، پھر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ حدث الناس بما یعرفون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ بتاؤ جو پہلے سے وہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ بتاؤ جس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اس کو سمجھ جائیں گے، جان سکیں گے، اور جس کو وہ مان لیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ اچھا، اس کی مزید وضاحت ہم سمجھ سکیں گے میرے اس سوال کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے ہمارے باب سے؟ اسی قول کو وہ لوگ بھی پیش کریں گے اور کرتے ہیں، کون؟ جو اللہ کی ناموں اور اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یا کم از کم یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ گفتگو لوگوں کے لیول سے اوپر ہے، تو ایسی گفتگو نہ کی جائے۔ اسماء و صفات کے موضوع پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ گفتگو ہونی چاہیے عبد الباسط کے بارے میں، عبد الباسط کی شان، اس کا مقام، یا آپ کے پیر صاحب کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، کب پیدا ہوئے، کیا ان کی خوبیاں تھیں، کیا ان کے والدین ان کے نام رکھے ہوئے تھے، کتنے ان کے بچے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں، کیا یہ، یعنی کہ اللہ کے بارے میں گفتگو نعوذ باللہ نہ ہو۔
جبکہ سب سے اچھی گفتگو وہ ہے جو کس کے بارے میں ہو؟ اللہ رب العزت کے بارے میں ہو۔ اگر خالق کائنات کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی تو پھر کس موضوع پہ کرنی ہے؟ تو یہ مطلب اس اثر کا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں اس کو لایا گیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلا مطلب اور اس کو لانے کا پہلا فائدہ ہمارے باپ کے لحاظ سے کہ اسماء و صفات پہ گفتگو کرتے ہوئے مناسب الفاظ استعمال کیے جائیں اور مناسب اسلوب اختیار کیا جائے، جن الفاظ اور جن اسالیب سے حق لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو سکے۔ اسماء و صفات پہ گفتگو کرتے ہوئے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے، ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جس سے حق لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو سکے۔ یہ نہیں کہ گفتگو نہیں کرنی، گفتگو کرنی ہے، لیکن الفاظ اور اسلوب آسان مناسب اختیار کیا جائے۔ نمبر 2، اس اثر کو، اس قول کو یہاں پہ لانے سے پیغام یہ ملا کہ جو عامت الناس ہیں، بالکل عام لوگ جن کو کسی بات کا نہیں پتا، جن کو صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ایسے جو عام لوگ ہیں ان سے اسماء و صفات کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے گہری تفصیلات میں جانے سے گریز کیا جائے۔ اللہ کے نام بتائے جائیں گے، اللہ کی صفات بھی بتائی جائیں گی، لیکن گہری تفصیلات میں جانے سے گریز کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ اس اثر کو، اس قول کو یہاں پہ لانے کا فائدہ یہ ہے، پیغام یہ ملا کہ ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کے موضوع پہ گفتگو کرنا فتنہ ہے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول کی تکذیب ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا ہوگی؟ تکذیب ہوگی۔ امام صاحب نے اس اثر کو لا کے پیغام دیا ہے کہ اسماء و صفات پہ گفتگو کرنے سے اللہ کے رسول کی تکذیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ پہ ایمان بڑھتا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ لیں، آپ اس موضوع پہ عامت الناس سے گفتگو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ کے زمانے کے لوگ جو سینئر صحابہ کرام کے مقابلے میں کیا تھے؟ عامت الناس تھے۔ ہمارے مقابلے میں نہیں عامت الناس، ان کے مقابلے میں، یعنی کہ وہ صحابہ کرام جو جناب ابو بکر صدیق کے مقابلے میں، جناب عمر کے مقابلے میں، جناب عثمان کے مقابلے میں، جناب علی عشرہ مبشرہ اور بدری صحابہ کرام کے مقابلے میں کیا تھے؟ عامت الناس تھے۔ آپ ان سے بھی اس موضوع پہ گفتگو کرتے تھے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث کہ جب ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری لونڈی بکریاں چراتی ہے، تو بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو کھا گیا، مجھے پتا چلا تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے لونڈی کو تھپڑ دے مارا۔ گویا کہ صحابی اب پریشان ہے، افسوس ہو رہا ہے ان کو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو آپ نے کہا، اور صحابی چاہتے تھے کہ اب میں اس لونڈی کو کیا کر دوں؟ آزاد کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لونڈی کو لایا گیا۔ لونڈی بکریاں چرانے والی ہمارے مقابلے میں بہت عظیم، ہم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے کس کو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سینئر صحابہ کرام کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ عام عورت ہے، عام عورت ہے، بکریاں چلانے والی ہے۔ اور آپ سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ جانچنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ مومن ہے یا نہیں۔ سوال دیکھیے ذرا کیا ہے۔ پہلا سوال، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال نہیں کہ اللہ کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی، سوال کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میرے صحابی اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ تو ایمان کا ٹیسٹ ہوا ہے، ایمان کا امتحان ہوا ہے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں اور صفات کے موضوع پہ گفتگو کی جائے گی، پبلک سے بھی کی جائے گی۔ بس صرف یہ کہا گیا آپ سے کہ گہری تفصیلات، اختلافی مسائل جو اس موضوع کے اوپر ہیں علماء کرام کے درمیان، ان پہ گفتگو بالکل جو عامی ہے ان کے سامنے نہ کی جائے، ورنہ اللہ کا ایک ایک نام بتایا جائے گا، اللہ کی ایک ایک صفت کا تذکرہ کیا جائے گا، عالم دین کے سامنے بھی، طالب علم کے سامنے بھی اور عامی کے سامنے بھی، عام آدمی کے سامنے بھی۔ کیونکہ اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کے موضوع پہ گفتگو ہوگی تو اس سے اللہ کی تکذیب نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی تصدیق ہوگی، اللہ پہ ایمان بڑھے گا، اللہ پہ یقین بڑھے گا۔ اس سے یہ بھی پیغام ملا، اس اثر کو یہاں پہ لانے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اپنے ظاہر پہ ہیں، اپنے ظاہر پہ ہیں، اور اگر وہ اپنے ظاہر پہ نہ ہوتی تو پھر تو فتنہ ہوتی، آزمائش بنتی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، نبی علیہ السلام نے اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر پہ ہیں اور ان کو بغیر کسی تعویل کے قبول کیا جائے گا اور ایمان لایا جائے گا۔ وَرَوَى عبد الرزاق المعمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس۔ یہاں پہ امام صاحب اپنی عادت کے برخلاف روایت ذکر کرنے سے پہلے کیا لے کر آئے ہیں؟ سند لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں اس کی سند بڑی عمدہ ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے جو بات بیان کی جائے گی وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اعلیٰ درجے کی سند ہے۔ روایت کر رہے ہیں کون؟ امام عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری السنانی، صحیح بخاری کے راوی، صحیح مسلم کے راوی، حدیث کی اپنی کتاب المصنف، تفسیر کی ان کی اپنی کتاب، المعمر، یہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ معمر سے، امام معمر بن راشد الازدی، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں۔ اور اتفاق سے میں کل پرسوں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک عالم دین ہے، آپ نے ان کا شاید تذکرہ سنا ہو، جن کی مسلم شریف کی شرح ہے بہت لمبی چوڑی، شیخ اسیوبی، ان کا کلپ تھا، تو اس میں گفتگو کر رہے تھے تو معمر بن راشد الازدی کا تذکرہ آیا، کہنے لگے کہ یہ یمن گئے۔ کہاں گئے؟ یمن یمن والوں نے سوچا جب ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ یہ انسان بہت بڑا عالم دین ہے، اس کے پاس تو بہت علم ہے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ یمن میں ہی رہیں، واپس نہ جائیں اپنے علاقے میں۔ انہوں نے کہا نہیں میں واپس جاؤں گا۔ تو یمن والوں نے، سمجھدار لوگوں نے میٹنگ کی، کہا اس آدمی کو نہ قید کر دو، اس آدمی کو کیا کر دو؟ قید کر دو، اس کو باندھ دو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ان کی شادی کر دو ادھر۔ چنانچہ ان کی شادی کر دی گئی اور پھر یہ یمن میں رہے۔ تو یہ ہے علماء کو باندھنے کا طریقہ۔
علماء کو اپنے شہر میں رکھنے کا طریقہ. تو معمر بن راشد الازدی روایت کرتے ہیں کہ اس سے علی بن طاووس عبداللہ بن طاووس بن کیسان الیمانی سے. طاووس بہت مشہور و معروف امام ہیں اور یہاں پہ روایت کر رہے ہیں ان کے بیٹے. کون؟ عبداللہ بن طاووس. اور عبداللہ بن طاووس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد سے، طاووس بن کیسان الیمانی، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر. اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہ رأى رجلا، کہ عبداللہ ابن عباس نے ایک آدمی کو دیکھا، انتفضا، اس پہ کپ کپی طاری ہوئی، وہ کانپنے لگا. کب؟ لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات، جب اس نے ایک حدیث سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کس موضوع پہ؟ صفات کے موضوع پہ. اور کانپنے کا مقصد، کپ کپی کیوں طاری ہوئی؟ استنکارا لذالک، اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے یا حدیث میں آنے والی صفات کا انکار کرتے ہوئے. یعنی کہ اس کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی ان صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہ تھا. تو وہ کانپنے لگا کہ یعنی کہ گویا کہ دوسروں کو پیغام دے رہا ہو کہ تم لوگوں کی جرت، جسارت کے اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہو. تو اب ضروری ہے یہاں پہ کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس کا تذکرہ سن کر اس پہ کپ کپی طاری ہوئی، جس پہ اس کو اعتراض تھا، جس کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ ایسی حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. تو یہ حدیث پہلے نمبر لکھ لیں آپ اس کا، یہ بخاری شریف میں ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4850 4850. اور یہ مسلم شریف میں ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2846 2846. تو ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ مسلم شریف سے. اور امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کس سے؟ اپنے استاد محمد بن رافع سے، اور وہ اسی امام عبدالرزاق سے، اور امام عبدالرزاق اپنے استاد امام معمر بن راشد سے، اور وہ حمام بن منبہ سے، اور وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تحاجت الجنت والنار، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنت اور جہنم میں آپس میں کیا ہوا؟ بحث و مباحثہ ہوا. آپس میں کیا ہوا؟ بحث و. ہاں، تو پہلی چیز یہاں پہ ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہم ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے کہ جنت نے اور جہنم میں آپس میں گفتگو کی. جو عقل پرست ہیں وہ کہیں گے ممکن ہی نہیں ہے، بے جان چیز جنت گفتگو کرے بے جان چیز جہنم سے. تو پہلی طویل یہیں پہ کی جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی گویا کہ گفتگو ہو رہی ہوئی نہیں. جبکہ میرا ایمان ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ جو اللہ میری اس زبان میں یہ بھی بے جان ہے، اس نے اس میں آواز پیدا کی ہے. ابھی آواز نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی؟ تو یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ جس اللہ نے مجھے قوت گویائی دی ہے، میری زبان میں طاقت پیدا کی ہے گفتگو کرنے کی، اس کے لیے جنت میں قوت گویائی پیدا کرنا، گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو اس لیے ایسی چیزوں کو آنکھیں بند کر کے ماننا چاہیے. قرآن میں بھی تذکرہ آیا ہے کس کا؟ اتینا طائعین، اللہ نے آسمان و زمین کو بلایا اور ان کو حکم دیا ایتیا آؤ، تو انہوں نے کہا قالتا، آسمان نے کہا، زمین نے کہا یا اللہ ہم حاضر ہو گئے. تو ہمارا ایمان ہے کہ آسمان نے باقاعدہ اللہ سے گفتگو کی، زمین نے باقاعدہ اللہ سے گفتگو کی، اور یہاں پہ ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم نے آپس میں گفتگو کی. فقالت النار، چنانچہ جہنم نے کہا
اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، کہ مجھے ترجیح دی گئی ہے، مجھے فضیلت دی گئی ہے، مجھے عزت بخشی گئی ہے، کن کے ساتھ؟ متکبر لوگوں کے ساتھ اور جابر و ظالم لوگوں کے ساتھ۔ ان کے میرے اندر کن کو بھیجا جائے گا؟ جابر، ظالم اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگوں کو، ان کو میرے اندر رکھا جائے گا۔ تو یہ میرا اعزاز ہے۔ وقالت الجنہ، جہنم نے کہا، فما لی لا يدخلونی الا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم، مجھے کیا ہے کہ میرے میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کمزور قسم کے، اپنے معاشرے میں گرے پڑے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وغرتهم، غافل قسم کے لوگ، سادہ قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ سن لیں الفاظ دھیان سے۔ جنت بتا رہی ہے کہ جنت میں کن لوگوں نے آنا ہے؟ غریب لوگ، کمزور لوگ، معاشرے کے گرے پڑے لوگ، سادہ قسم کے لوگ، جن کو دنیا میں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ میرے اور آپ جیسے لوگ، ہم الحمدللہ توحید پہ ہیں، کم از کم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں میں بھی عزت کن کی ہوتی ہے؟ جو مالی لحاظ سے مستحکم ہو، جو شکل و صورت کے لحاظ سے صاحب حیثیت محسوس ہو۔ جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں کن کا مقام ہے؟ ان کا۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ روز قیامت ایک ایسا آدمی آئے گا جو لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ بڑا فن خوان ہوگا، لوگوں کی نگاہوں میں عظیم سمین، بڑا عظیم انسان، جس سے آٹو گلاف لینے کے لیے ہو سکتا ہے دنیا میں لینے لگتی ہوں، جس سے سلام لینے کو لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوں، جس کے ساتھ سیلفی کو لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو کم از کم میں اور آپ نمازیوں سے محبت کریں، قاری قرآن سے محبت کریں، حافظ قرآن سے محبت کریں، متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے کیا سمجھیں؟ اعزاز سمجھیں۔ یہ ہیں جنتی لوگ۔ قال اللہ للجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے کہا، انما انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہوں گا کیا کروں گا؟ رحمت کروں گا۔ وقال للنار، اور اللہ نے جہنم سے کہا، انما انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، اعذب بکی من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب میں مبتلا کروں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، اور میرا وعدہ ہے تو میں سے ہر ایک کو میں کیا کروں گا؟ بھر دوں گا۔ فَأَمَّا النَّارُ، جہاں تک تعلق ہے جہنم کا، آگ کا، فَلَا تَمْتَلِئ، تو یہ لوگوں سے نہیں بھرے گی۔ جن لوگوں کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہوگا بھیج دیں گے، پھر بھی بھرے گی نہیں۔ حتیٰ یدا اللہ تبارک و تعالی رجلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے، یعنی کہ جہنم میں اپنا پاؤں رکھیں گے، تقول، وہ کہے گی، قط قط، بس بس بس، بہت ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے کس میں؟ یہ الفاظ کئی لوگوں کے لیے ماننا بڑے مشکل ہے۔ اللہ کے پاؤں کو ماننا مشکل ہے کئی لوگوں کے لیے۔ تو یہ آدمی شاید اسی لیے کانپا ہے، یعنی کہ اس کے لیے مشکل ہے یہ قبول کرنا کہ اللہ کے پاؤں ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پاؤں ہیں، ہم ان پاؤں کی کیفیت نہیں جانتے، وہ ویسے ہیں جیسے اللہ کے لائق ہیں، اللہ کے شایان شان ہیں، لیکن یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں ہر کمزوری سے پاک، اللہ کی آنکھیں ہر کمزوری اور عیب سے پاک، ایسے اللہ کے پاؤں ہیں۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، اللہ کی آنکھوں کا، اللہ کے ہاتھوں کا، اللہ کے پاؤں کا۔ اور شیطان اگر یہاں پہ آگے لے جانے کی کوشش کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بھائی جان پھونکنا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاتھوں پہ ایمان لانا ضروری، اللہ کی آنکھوں پہ ایمان لانا ضروری، اللہ کے چہرے پہ ایمان لانا ضروری، اللہ کے پاؤں پہ ایمان لانا ضروری۔ فرمایا فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ، تو تب جہنم کی آگ بھر جائے گی جب اللہ پاؤں رکھیں گے۔ وَيُزْوَى بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ
سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا، لگ جائے گا۔ ولا یظلم اللہ من خلقی احدا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کسی بے گناہ کو جہنم میں ڈال دیں، اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ، جہاں تک تعلق ہے جنت کا، فَإِنَّ اللَّهَ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا، تو اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے نئی مخلوق کو پیدا کریں گے۔ انعام دینے کے لیے اللہ نئی مخلوق کو پیدا کریں گے، لیکن جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں پھینک دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے عدل و انصاف کا، اور تقدیر کی وجہ سے جو ہمارے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں اس کا علاج بھی اس حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو یہ وہی ہے جو جہنم میں جانے کے لائق ہے، اس کا حقدار ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ذرا بار ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اور میں اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے گا، لیکن اس کے لیے عمل کریں، اپنی توحید کی حفاظت کریں، شرک و بدعات سے بچیں، کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اب آئیے آپ اس روایت کی طرف۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کس روایت کو سن کے وہ آدمی کانپنے لگا تھا، اس پہ کب کپی تاری ہو گئی تھی۔ فقال، تو کہا کس نے؟ ہاں جی، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ما فرق هؤلاء، ان کا کیا ڈر ہے، ان کا کیا ڈر ہے، یعنی کہ کس چیز سے یہ خوف زدہ ہیں، کس چیز سے یہ ڈر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ آدمی اور اس جیسے لوگ اللہ کی صفات پہ مشتمل احادیث کو سن کر کانپتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں، یہ کیا ڈر ہے، یہ کیا خوف ہے؟ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا اس جملے کا، ما فرق هؤلاء، کہ یہ پہلا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں ہے ما فرق هؤلاء، کہ انہوں نے حق اور باطل میں فرق نہیں کیا۔ ما فرق هؤلاء بین الحق والباطل، انہوں نے حق اور باطل میں فرق نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں کیا حق ہے جس کو ماننا ضروری ہے اور کیا باطل ہے جس کو سن کے کانپنا چاہیے۔ تو ما فرق هؤلاء، کیا خوف ہے ان کا، کیا ڈر ہے ان کا، کس چیز سے خوف زدہ یہ ہیں، کس چیز سے یہ ڈرتے ہیں؟ یجدون رقۃ عند محکمہ، یہ رقت پاتے ہیں اپنے دلوں میں، کیا پاتے ہیں؟ رقت پاتے ہیں عند محکمہ، قرآن کی محکم آیتیں سن کر، قرآن کی محکم باتیں سن کر، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ، اور یہ ہلاک ہوتے ہیں اس کی متشابہ سن کر۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ آپ جانتے ہیں محکم اور متشابہ۔ محکم وہ قرآن و حدیث کی نصوص جن کا معنی بالکل واضح ہے، رود روشن کی طرح عیاں ہے، اور متشابہ وہ نصوص جن کا معنی اللہ کی طرف سے واضح ہے، لیکن وہ نصوص کسی کے لیے متشابہ بن جاتی ہیں، کسی کو اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو ان کا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میری گفتگو کو ذرا دھیان سے سنا جائے۔ عام طور پہ علماء کرام متشابہ کی تعریف یہ کرتے ہیں، قرآن میں بھی آپ کو پتہ تذکرہ آیا سورہ آل عمران میں کہ قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ کیا ہے؟ متشابہ۔ اور اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں اللہ کی طرف سے، جبکہ امام ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وعدے کیا اپنے کتب میں کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا محکم ہے، لیکن کچھ آیتیں کچھ لوگوں کے لیے متشابہ بن جاتی ہیں، سب کے لیے نہیں۔ ورنہ اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے یا ہمیں شبہات میں ڈالنے کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہادہ بیان، قرآن واضح ہے۔ آپ ایک حدیث سے اندازہ لگائیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ محکم متشابہ کا صحیح مطلب کیا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے،
ان الحلال و ان الحرام بین، ان الحلال بین ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور ان کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو کیا ہیں؟ مشتبہ ہیں، ان کو نہیں جانتے بہت سے لوگ۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ ان کا حکم نہیں جانتے کہ حلال ہے کیا حرام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب لوگ نہیں جانتے، آپ فرما رہے ہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے جو پکے ہیں علم میں، راسخ ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے قرآن کریم کی کہ قرآن کریم محکم ہے اور کچھ ایت متشابہ ہے کچھ لوگوں کے لحاظ سے، سب کے لحاظ سے نہیں۔ تو یہاں پہ عبداللہ ابن عباس اس آدمی پہ انکار کر رہے ہیں، اس پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی واضح حدیث سن کے تجھ پہ کب کپی تاری ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح محکم حدیث ہے، اس میں کوئی ایسی کانپنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ڈر سے کوئی کانپے تو کانپے، لیکن یہ کانپ رہا ہے کیوں؟ اس چیز کے بیان کرنے کو غلط جانتے ہوئے۔ تو یہ قرآن کریم کی محکم آیتیں سن کر، احادیث کی محکم باتیں سن کر کیا کرتے ہیں؟ ان پہ دقت آری ہو جاتی ہے، اور متشابہ چیزیں جو ان کے پیچھے لگتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کیے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ روایت کہاں پہ آئی ہے؟ اس کو لے کر آئے ہیں امام عبدالرزاق اپنی تفسیر میں۔ تفسیر میں اس کا نمبر ہے 2960 2960۔ دیگر کی کتب میں بھی آئی ہے، لیکن بڑا حوالہ یہی ہے۔ اچھا، اب اس روایت کو ہمارے امام صاحب اس کتاب میں کیوں لے کر آئے، اس باب میں کیوں لے کر آئے؟ کہ عبداللہ ابن عباس نے، اور وہ صحابہ کرام میں سے ہیں، ہمارے سلف میں سے ہیں، اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا جس نے اللہ کی صفات پہ مشتمل حدیث سن کر ایمان لانے کی بجائے تردد اختیار کیا اور انکار کرنے لگا، انکار کرتے ہوئے کانپنے لگا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الرحمن انکروا ذلك۔ جب قریشیوں نے سنا کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں کس کا؟ رحمان کا، تو انکروا ذلك، انہوں نے اس پہ انکار کیا، اس کو غلط جانا، یعنی کہ اللہ کے نام رحمان کو غلط جانا۔ فانزل اللہ فیہم، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے کہ وہم یکفرون بالرحمن، کہ وہ رحمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہم یکفرون بالرحمن، اس آیت کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ رحمان کے نام کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ کفر قرار دیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں مل سکی۔ امام طبری ایک روایت لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مجاہد، اور امام مجاہد تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو ایسی روایت کیا قرار پاتی ہے؟ پھر ضعیف قرار پاتی ہے۔ مجاہد کیا کہتے ہیں؟ یہ سن لیں آپ، کہ لما کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا فی الحدیبیہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پہ قریشیوں کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا، کتبہ، تو آپ نے لکھوایا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، وہ آگے سے کہنے لگے، کون؟ قریشی، لا نکتب الرحمن، ہم رحمان نہیں لکھیں گے، وما ندری ما الرحمن، ہمیں نہیں پتہ رحمان کیا چیز ہے، ولا نکتب الا بسمک اللہم، ہم تو یہی الفاظ لکھیں گے کہ بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ قال اللہ، تو اللہ نے پھر کہا وہم یکفرون بالرحمن، کہ یہ رحمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ قل هو ربی، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔
تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ اس کا سبب نزول ہے، لیکن کسی صحیح روایت سے اس چیز کا علم نہیں ہو سکا۔ فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں؟ الاولی، پہلا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے اس باب سے، عدم الایمان بجحد شیء من الاسماء والصفات، کہ ایمان نہیں رہتا، عدم الایمان، ایمان نہیں رہتا اللہ کے ناموں اور صفات میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دینے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تکذیب ہے کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ کہیں میرے ہاتھ ہیں، آپ آگے سے کہتے ہیں ہاتھ نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہ ایمان نہ لانا ہے، اللہ کی بات پہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں میری آنکھیں ہیں تجری بأعیننا، آپ کہتے ہیں اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ کفر کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اس انکار کا کفر ہونا اور چیز ہے، اور جو انکار کر رہا ہے اس کو کافر قرار دینا اور چیز ہے۔ اس کو کافر قرار دینے کی کئی شرائط ہیں، کئی موانع ہیں، کئی اصول ہیں، کئی ضوابط ہیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر آیت الرعد، سورہ رعد کی آیت نمبر 30 کی تفسیر معلوم ہوئی۔ جی ہاں، ہم نے بیان کیا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کہ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا عبادت میں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا انکار۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ترک التحدیث بما لا یفہم السامع، اس چیز کو بیان نہ کرنا، ترک التحدیث، اس چیز کو بیان نہ کرنا جس کو سامع نہ سمجھ سکے، جس کو وہ سمجھتا نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں سمجھ سکے گا، ایسی چیز بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ وہ تفصیلات اور گہری معلومات جن کو پبلک نہیں سمجھ سکتے، ورنہ اللہ کا ہر نام ہر آدمی کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور اللہ کی ہر صفت ہر ایک کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ذکر العلہ، وجہ کا تذکرہ، سبب کا تذکرہ، یعنی کہ کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے وہ باتیں جن کی لوگ تکذیب کر دیں گے، کیوں کہا گیا کہ آپ لوگوں سے وہ گفتگو کریں جس کو وہ سمجھ سکے۔ ذکر العلہ، تو اس علت کا تذکرہ، اس سبب کا تذکرہ، وہ کیا ہے کہ انہ یفضی الی تکذیب اللہ ورسولہ، کہ یہ چیز اللہ کی تکذیب اور اللہ کے رسول کی تکذیب تک پہنچا دے گی۔ اگر پبلک کے سامنے آپ وہ گفتگو کریں گے جس کا تعلق گہری تفصیلات سے ہے اور جو ان کی عقل میں نہیں اتر سکتی، وہ اگر آپ ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی تکذیب کر دیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ جب وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے تو تکذیب ہوگی اللہ کے رسول کی۔ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُنْكِرُ، اگرچہ انکار کرنے والا قصد نہ کرے، کس کا؟ تکذیب کا۔ وہ اللہ کے رسول کی تکذیب نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب وہ نہیں مانے گا تکذیب ہو جائے گی۔ الخامسہ، کلام ابن عباس لمن استنکر شیئا من ذلک وانہ اہلکہ، عبداللہ ابن عباس کا کلام، ان کی گفتگو اس شخص کے بارے میں جس نے ان صفات میں سے کسی چیز کا کیا کیا؟ انکار کیا، اور یہ کہ اس چیز نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں عجیب لوگ ہیں، یہ حق باتوں پہ ڈرتے ہیں، ان پہ کانپتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور جو متشابہ چیزیں ہیں ان کے پیچھے لگ کے ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو عبداللہ ابن عباس کے اس کلام سے پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں اور صفات میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام ناموں اور تمام صفات پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔